اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امیر المؤمنین، شیر خدا، اسد اللہ، حیدر کرار، مشکل کشا، ابو تراب، ولی اللہ، فتح خیبر، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں۔ خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت علی کی بھی دشمن تھی اور امیر معاویہ کی بھی دشمن تھی۔ ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی تو ہم اپنی جماعت لے کے الگ نکلتے ہیں۔ اور جب یہ خارجی جماعت خود کافر ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ جب یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں، اور یہ خارجی جو تھے اتنے سخت ہو گئے تھے کہ کوئی بھی مسلمان گزرتے تو ان کا مال لوٹ کے اس کو جلا دیتے تھے۔ حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے مقابلہ کیا، جتنے خارجی تھے ان کو قتل کیا۔ چند خارجی بچ کر کے نکل گئے، وہاں سے بھاگے، اپنی الگ الگ جماعت بنائی، اور بدلہ لینے کی آگ اتنی بڑھ گئی کہ 3 خارجی جمع ہوئے، جس میں عبد الرحمن بن ملجم، عمرو بن بکیر اور برقہ جس کا نام تھا۔ تینوں خارجی نے کہا، روز روز کی جنگوں سے پریشان ہے، یہ 3 لوگ جو ہے علی بن ابی طالب، عمرو بن عاص اور امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ پھر ان خارجیوں نے ان تینوں کو قتل کرنے کے لیے ایک ہی دن مقرر کیا کہ ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے، ان بڑے صحاباؤں کو، حضرت علی کو، عمرو بن عاص کو اور امیر معاویہ کو۔ حتیٰ کہ یہ جو خارجی عبد الرحمن بن ملجم ہے، اس نے جب شادی کی، عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا 12,000 دینار میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا۔ اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان ظالموں میں۔ اور ان تینوں خارجیوں نے ایک تاریخ مقرر کی، 17 رمضان المبارک کی۔ یہ تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے برقہ اور عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے بکیر گئے تھے، یہ اپنی ناپاک کوشش میں ناکام ہو گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار پر زہر لگایا، تلوار کو زہر آلود کیا، اور کوفہ میں روز بدلے کی آگ میں بھڑکتا رہتا تھا۔ اور حضرت علی ایک رات سوئے ہوئے تھے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان نے اپنی شہادت کے ایک دن پہلے دیکھا تھا۔ حضرت علی نے خواب میں رسول اللہ کو عرض کیا، حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی۔ صبح جب حضرت علی اٹھے تو انہوں نے امام حسن کو بستر سے اٹھایا، امام حسین کو اٹھایا، یہ کوفہ میں تھے، اور کہا چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اور حضرت علی کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، ہر گھر میں زور سے آواز دیتے تھے۔ حضرت علی، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، 63 سال کی عمر مبارک تھی، اور کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ جب حضرت علی نے اپنے خواب امام حسن اور امام حسین کو بتایا، اور یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی کے چہرے مبارک پر وار کیا، تو پتہ ہے حضرت علی کے لبوں پہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام میں آ گئی۔ حضرت علی کی داڑھی ساری خون سے لال ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کرنے آئے تو حضرت علی نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں؟ تو حضور نے کہا، علی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں، جب زخم لگا اور نیچے دیکھا تو داڑھی خون سے بھری ہوئی ہے،
اور کہا فزت برب کعبہ، اے لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت بدبخت نے ایک کے بعد کئی حملے کیے اور اس تلوار پہ لگا زہر حضرت علی کے بدن میں پھیل گیا۔ حضرت علی کے چہرے سے لے کر کندھے تک زخم آیا۔ جب آپ زمین پہ گرے تو سارے لوگوں نے انہیں اٹھایا۔ یہ فجر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور جب مولا کائنات حضرت علی کی جس رات شہادت ہوئی، حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں مولا علی نے خزانے کا سارا مال ایک رات پہلے تقسیم کر دیا۔ جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور کہا اے اللہ، میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ حضرت علی 21 رمضان المبارک تک تکلیف میں رہے، لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز نہیں چھوڑی۔ مولا علی نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لوگوں نے حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس خارجی کو جلا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابو طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کی تاریخ و اتہاس کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور بعض لوگوں نے امام حسن کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے جو ترمذی میں داؤد میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الخلافۃ بدی ثلاثہن ثم الملک، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، پھر بادشاہت کا دور آئے گا۔ اب آپ حساب لگائیں، افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت 2.5 سال تک رہا، 2 سال اور غالباً کچھ مہینے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت 10 سال رہا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال رہا، اور مولا کائنات حضرت علی کا دور خلافت 5 سال کچھ مہینے رہا۔ اب 6 مہینے بچے تھے جس میں امام حسن خلیفہ ہوئے۔ خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا۔ اسلام کی تاریخ و اتہاس کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر مسلمان کو سننی چاہیے۔ مولا علی کی شہادت پر کوفہ والے کہتے ہیں بادلیاں ایسی چھا گئی تھی، لگتا تھا لوگ تو لوگ، آسمان بھی رو پڑا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابی طالب کی شہادت میں امام حسین نے اپنے بابا حضرت علی کو غسل دیا اور امام حسن نے اپنے بابا حضرت علی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی کو کوفہ شہر کی اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں ہے آپ کے جسم مبارک کو لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی ان میں اتنی نفرت بھری ہوئی تھی کہ کہیں اندھیرے میں قبر کھود کے توہین نہ کرے، بے حرمتی نہ کرے۔ لیکن بہت ساری روایت یہ بتاتی ہے کہ مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا وہاں مولا کائنات حضرت علی کو دفن کیا گیا۔ آج بھی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے۔ جب ان کی تربت پر جھنڈا لہراتا ہے تو خیبر کی یاد آتی ہے۔ وہ اس کا دربار ہے جس نے خیبر کے فاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔